السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، میرا نام شاہزیب خان ہے اور میں پنجاب یونیورسٹی ڈپارٹمنٹ آف انگلش لینگویج اینڈ لٹریچر میں اسسٹنٹ پروفیسر کے طور پہ کام کر رہا ہوں۔ آج یہ چینل لوح و قلم نے مجھے ریکویسٹ کی کہ میں آپ سے مختصراً اس بارے میں بات کر سکوں کہ آپ اپنے لیکچرشپ کے ایگزام کی پریپریشن کس طرح سے کر سکتے ہیں۔ اب اس کے حوالے سے میں اگلے کچھ منٹ میں آپ کے سامنے چند بنیادی باتیں جو میرے ذہن میں ہیں وہ میں آپ سے شیئر کروں گا، اور اس کے لیے میں نے مشاورت کی میرے وہ اسٹوڈنٹس جو ماشاءاللہ بہت ہی اچھے مارکس سے لیکچرر سلیکٹ ہوئے ہیں اور وہ کالجز میں مختلف کالجز میں وہ پڑھا رہے ہیں، تو یہ میں اب آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ تو اس کے بنیادی طور پر جو آپ جب تیاری کریں تو اس کے 4 عناصر آپ اپنے سامنے رکھیں۔ سب سے پہلے تو جو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا وہ یہ بات ذہن میں نہ لے کر آئیں کہ آپ صرف MCQs کی کوئی کتاب لے کے اس کو یاد کریں گے اور وہ ان کے آنسرز آپ کو یاد رہیں گے اور وہ جواب آپ وہاں پر لکھ آئیں گے۔ اگر آپ نے ایسی تیاری کی تو مجھے خدشہ ہے کہ اگر آپ کلیئر بھی کر لیں مگر انٹرویوز میں وہ جو آپ کو انٹرویو کریں گے وہ آپ کی غلطیاں اور آپ کے لوپ ہولز اور آپ کے نالج گیپس ان کے سامنے فوراً آ جائیں گے۔ تو ایک تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیے کہ آپ تیاری جو ہے وہ ٹھوس بنیادوں پہ کریں۔ اس کے لیے ایک اہم طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جیسے میں نے کہا کہ آپ کی تیاری کے 4 کمپوننٹس ہونے چاہیے، یہ صرف پہلے درجے کی تیاری ہے۔ اگر انشاءاللہ آپ اس کو کلیئر کریں گے تو پھر تفصیل سے میں انٹرویو کے حوالے سے بھی آپ کو کچھ ٹپس اسی چینل لوح و قلم کی وساطت سے پیش کروں گا۔ تو اب ایک بات جو آپ ذہن میں رکھیے وہ یہ کہ آپ کو سب سے پہلے English literature as a discipline of study, and not just that, but English literature as a human activity, the way it has emerged and the way it has evolved، اس کی ایک انڈرسٹینڈنگ آپ کو اپنے ذہن میں تیار کرنی ہوگی۔ اس کے لیے آپ یقیناً ہسٹری کی بکس کا سہارا لیں گے۔ بک ایک کنونشنل میڈیم ہے جس میں آپ کو ٹھوس معلومات ملتی ہیں، لیکن آپ اسی کو سپلیمنٹ کر سکتے ہیں کہ آج بہت سا کانٹینٹ آپ کو آن لائن بھی ملے گا۔ ہسٹری آف انگلش لٹریچر کو اگر آپ یوٹیوب پہ جا کے سرچ کریں گے تو آپ کو بہت سے ایسے چینلز ملیں گے جو اینیمیشنز کے ذریعے بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز کے ذریعے آپ کو سکھائیں گے اور سمجھائیں گے کہ انگریزی ادب کا ارتقاء کیسے ہوا، انگریزی زبان دنیا بھر میں کیسے پھیلی۔ جیسے ابھی میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ اوپن یونیورسٹی یونائٹڈ کنگڈم کی ایک ویڈیو ہے which is about the spread of English language in the world، تو اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح انگریزی زبان across the world وہ پھیلی ہے۔ جی، تو اسی طرح جیسے آپ ان ویڈیوز کا سہارا لے سکتے ہیں، لیکن I would advise کہ you should not just begin to watch these videos. Rather, you have to ensure that your study is also tangible. So you begin by reading books. So ایک کمپوننٹ جو میں نے کہا سب سے پہلا کمپوننٹ وہ ہے کہ آپ ہسٹری کو کور کیجئے۔ اب ہسٹری کے لیے بہت سی بکس اویلیبل ہیں۔ مجھے یاد ہے میں ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹس کو آئیفر ایونز کی ایک بڑی سمپل ہسٹری آف انگلش لٹریچر ہے وہ ریکمینڈ کرتا ہوں۔ اس کا انداز بہت ہی سادہ اور بہت ہی انگیجنگ ہے، تو آپ وہ آئیفر ایونز کی کتاب جو ہسٹری آف انگلش کے حوالے سے ہے آپ وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو کچھ اور ریکمنڈیشنز میرے ان اسٹوڈنٹس نے دیں ان میں ولیم جے لانگ کی ہسٹری ہے، ہڈسن کی ہسٹری ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ BR ملک کی ہسٹری آف انگلش لٹریچر ہے جو کافی مختصر ہے، تو آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کا ذوق ہے تو یقیناً ڈیوڈ ڈیشز کی ہسٹری آف انگلش وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ ایک ایسا کانٹینٹ ایریا ہے جس پہ آپ کو بہت سا مواد مل سکتا ہے۔ اب آپ نے جو اپنے نزدیک مطمع نظر رکھنا ہے وہ یہ
کہ آپ کے ذہن میں ایک ہسٹوریکل ایک فریم ورک بن جائے کہ کس کس طرح سے انگریزی ادب کا ارتقاء ہوا اور مورخین نے کس طریقے سے اس کے مختلف پیریڈز ہمیں بتائے اور ان کے اندر میجر ٹرینڈز کیا رہے اور میجر یارنز جنہوں نے فلاور کیا فلرش کیا ان پیریڈز میں وہ کون کون سے ہیں، تو وہ ایک سکیچ آپ کے ذہن میں آ جائے۔ جب یہ فریم ورک آپ کے ذہن میں آئے گا، پھر اس کے بعد آپ جو ڈیٹیلز ہیں کتب کے چھپنے کی، اہم کتابوں کی، ان کے کیریکٹرز کی، ان کی تھیمز کی، تو پھر آپ اس کے اندر ان معلومات کا رنگ بھر سکتے ہیں۔ لیکن پہلے یہ جو بنیادی ایک کانٹورز ہیں ان کو ذہن نشین کرنا وہ بڑا ضروری ہے، اور اسی کے بعد آپ ٹھوس بنیادوں کے اوپر ان کتب کا سرسری مطالعہ کر سکتے ہیں اور ان کے حوالے سے معلومات اپنے ذہن میں رکھ سکتے ہیں۔ بہت سا یہ مواد آپ کے ذہن میں پہلے سے موجود ہے، کیونکہ ماشاءاللہ آپ نے ماسٹرز کیا یا آپ نے آنرز کیا، تو یہ معلومات آپ نے اپنی اپنی یونیورسٹیز اور کالجز میں پہلے ہی ان کی جو ہے وہ معلومات حاصل کی۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو دوسرا کمپوننٹ ہے، جیسے میں نے کہا آپ کی تیاری کے 4 کمپوننٹس ہو سکتے ہیں، تو وہ میجر رائٹرز کے حوالے سے، کہ جس کو ہم کہتے ہیں دی انگلش کینن، جس کو یہ لوگ کہتے ہیں دا گریٹ ٹریڈیشن۔ ظاہری بات ہے وہ خود برطانوی تھے، اس لیے انہوں نے اپنی تہذیب کو گریٹ قرار دیا، تو خیر وہ ایک خود ستائش والی بات ہے اور اپنی تعریف والی بات ہے، لیکن چونکہ ہم یہاں پر تنقیدی گفتگو نہیں کر رہے، مقصد صرف یہ ہے کہ آپ اس ایگزام کی اچھی طرح سے تیاری کر سکیں۔ تو اس کے جو میجر رائٹرز ہیں جو اس کی کینن کو فارمولیٹ کرتے ہیں، تو ان رائٹرز کا کام، اور نسبتاً جو ان سے کم اہم رائٹرز ہیں لیکن بنیادی درجے میں ہیں اور اپنے نصابات میں آپ نے ان کے بارے میں پڑھا ہے، تو ان کی معلومات، ان کے بنیادی ورکس اور ان کے ان کاموں کا بنیادی جو پلاٹ اور کیریکٹرز، تو اس کی بنیادی معلومات وہ بھی آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ اور یہ ذہن میں رکھیں میتھڈالوجی کے اعتبار سے کہ اگر آپ اس کے حوالے سے گروپ سٹڈی کریں اور ڈسکشن کریں، ایک دوسرے سے سوال جواب کریں، جو کہ آج الیکٹرانکلی بھی پاسبل ہے، تو آپ شاید زیادہ بہتر تیاری کر سکتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک بڑی اہم ٹپ دیتا ہوں کہ یہ بات ضرور ذہن میں رکھیں کہ جب بھی آپ تیاری کریں تو آپ پہلے درجے میں معلومات کو اپنے ذہن میں منتقل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو آپ چند ہی لمحوں بعد اگر ان معلومات کو ریکال کریں گے تو آپ کو وہ یاد آ جائیں گی، لیکن اگر آپ ان کو 1 یا 2 دن کے بعد ریکال کریں گے تو بھولی ہوئی ہوں گی۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک ریویژن کا ایک فارمولا بنائیں کہ آپ ایک چیز یاد کریں، پھر اس کے بعد اگلے 12 گھنٹوں میں آپ اس کو ریوائز کریں، پھر اگلے 24 گھنٹوں میں ریوائز کریں، پھر اگلے 48 گھنٹوں میں ریوائز کریں۔ تو اس سٹرکچر کے تحت آپ کا برین ان معلومات کو اہم جانتے ہوئے ان کو لانگ ٹرم میموری میں شفٹ کرتا چلا جاتا ہے۔ بعض اوقات ہمارے طلباء ایک معلومات کو، کچھ معلومات کو بہت اچھی طرح ذہن نشین کرتے ہیں، لیکن اس کی ریویژن چونکہ نہیں کرتے تو برین کو یہ میسج جاتا ہے کہ یہ معلومات غیر اہم ہے اور وہ ان کو ضائع کر دیتا ہے۔ تو برین کو یہ سگنل دینے کے لیے کہ یہ معلومات اہم ہیں، ان کو ضائع نہیں کرنا، ان کو شارٹ ٹرم میموری سے لانگ ٹرم میموری میں شفٹ کرنا ہے، آپ کو یہ والا ایک سٹرکچر بنانا ہے جو میں نے آپ کو سمجھایا ہے کہ آپ ایک معلومات پڑھیں، آپ اس کو اگلے 12 گھنٹوں میں ریوائز کریں، پھر اس کو ڈبل کر دیں، پھر 24 گھنٹوں میں ریوائز کریں، پھر ڈبل کر دیں، 48 آورز میں اس کو ریوائز کریں، پھر ڈبل کر دیں، 96 آورز میں اس کو ریوائز کریں۔ اس طرح کی 5-6 ریویژنز کے بعد انشاءاللہ آپ کو وہ معلومات ذہن نشین ہو جائیں گی اور آپ کی لانگ ٹرم میموری میں رہیں گی۔ تو یہ ایک طریقہ ہے معلومات کو دیر تک ذہن میں رکھنے کا۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو اگلی بات میں کہوں گا، جو تیسرا کمپوننٹ ہے جو کہ آپ کو تیار کرنا ہے، وہ یہ کہ آپ نے کریکولم کا جائزہ لینا ہے کہ مثلاً پنجاب یونیورسٹی جو سب سے بڑی یونیورسٹی ہے، ان کے ماسٹرز اور بی ایس کے کریکولم میں کون کون سی ٹیکسٹ، کون کون سے رائٹرز موجود ہیں اور ان کی بنیادی معلومات آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔
اسی طرح جو اور یونیورسٹیز ہیں، مثلاً جی سی یونیورسٹی ہے، لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی ہے، یا جیسے کنیڈ کالج ہے، تو ایف سی کالج ہے، تو ان کے نصابات میں کون کون سے رائٹرز شامل ہیں، کیونکہ یہ پنجاب پبلک سروس کمیشن ہے اور پنجاب کا مرکز لاہور ہے، تو غالب امکان ہے کہ ان تعلیمی اداروں کے کریکولم پر زیادہ توجہ دی جا سکتی ہے، تو آپ ان کا جائزہ ضرور لیں۔ اور جو اس کے بعد ایک اور کمپوننٹ ہے اسی میں، اس سے پہلے کہ میں چوتھے کمپوننٹ کے بارے میں بتاؤں، تیسرے ہی کمپوننٹ کے اندر آپ کو اکارڈنگ ٹو ون آف مائی اسٹوڈنٹس، فارمر اسٹوڈنٹس ہو از ناؤ اے لیکچرر ہمسیلف اینڈ ہی اسکورڈ ویری ویل ان دس کمپیٹیٹیو ایگزام آف پبلک سروس کمیشن، تو اس نے یہ کہا کہ لنگوسٹکس کے بارے میں بنیادی معلومات ہونا بھی بہت ضروری ہیں، اور ان کے ایگزام میں لنگوسٹکس کے حوالے سے بھی کچھ سوالات آئے تھے۔ تو جو بنیادی درجے کا لنگوسٹکس کا سبجیکٹ موجود ہے، تو اس کے لیے بھی آپ اس کی بھی کچھ تیاری ضرور کریں، اور امکان ہے کہ کچھ سوالات اس میں سے بھی آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو آخری کمپوننٹ ہے، جو میرے اسی شاگرد کے بقول بہت ضروری ہے، وہ یہ کہ آپ انٹرمیڈیٹ اور گریجویشن یا بی اے لیول کے اوپر جو گرامر کا نصاب ہے اس کو بھی آپ ضرور دیکھیں، اور اس کے بنیادی اصول اور اس کے کچھ بنیادی قواعد و ضوابط اور اس کی جو ایک سٹرکچر ہے جس کے تحت وہ نصاب کا حصہ بنے، تو اس کو بھی آپ ضرور دیکھیں۔ تو اب اس کو اگر سم اپ کریں تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ آپ اس ایگزام کی تیاری کے لیے 4 رکنی ایک اسٹریٹجی بنائیں، جس میں سب سے پہلے آپ انگریزی ادب کی تاریخ کا ایک جائزہ لیں، اور اس کے لیے میں نے کتب کے نام آپ کو بتائے، تو آپ کے ذہن میں ایک فریم ورک بن جانا چاہیے، ایک ہسٹوریکل فریم ورک بن جائے۔ سب سے پہلے آپ وہ بنائیں جو ایک کرونولوجیکلی آپ کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہو کہ ارلی میڈیول پیریڈ سے لے کے اور کنٹمپریری پیریڈ تک انگریزی ادب کی جو ڈیولپمنٹ ہے، تو اس کے کیا کیا بنیادی اس کی تحاریک جو ہے وہ موجود رہیں، اور پھر اس کے ذیل میں تھیمز کیا رہے، بنیادی میجر یارنز کیا کیا فلرش کیا، کس پیریڈ میں ڈرامہ نے فلرش کیا، کس پیریڈ میں پوئٹری نے فلرش کیا، کس پیریڈ کے اندر جو ہے وہ پروز ٹیکسٹ بڑے پاپولر ہوئے اور آئیڈیاز کی ایک جنگ جو ہے وہ چل رہی تھی۔ تو اس طرح سے وہ بنیادی ان کی کتب کون کون سی ہیں، اور ان کے اسی طرح جو ہے جو فکشنل ورکس ہیں تو اس کے اندر وہ لازوال کیریکٹرز کون سے ہیں، تو ان کے بارے میں آپ معلومات اکٹھی کریں۔ دوسرے کمپوننٹ میں کہا گیا کہ آپ جو میجر رائٹرز ہیں ان کا جائزہ لیں، ان کی معلومات ذہن میں ہوں۔ تیسرا یہ کہا گیا کہ جتنے بھی کریکولم ہیں پنجاب کے خاص طور سے، اور آپ ان کے لاہور میں خاص طور سے، تو ان کا جائزہ ضرور لے لیں۔ ہو سکتا ہے ایک ٹیکسٹ ایک نصاب میں موجود ہو، کسی دوسری یونیورسٹی کے نصاب میں موجود نہ ہو، تو جہاں موجود ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے حوالے سے سوالات آ جائیں، تو اس کی بھی تیاری کریں۔ اور چوتھے نمبر پہ آپ کچھ بنیادی نصاب جو گرامر کی کچھ چیزیں ہیں انٹرمیڈیٹ اور گرامر میں، کیونکہ ایونچولی اف یو گیٹ سلیکٹڈ یو ول ہیو ٹو ٹیچ گرامر ایز ویل، تو ہو سکتا ہے کہ کچھ اس کے حوالے سے بھی سوالات ہوں۔ اور سب سے اہم بات جس کا میں اعادہ کروں گا which I would like to reiterate here is کہ آپ تیاری کے لیے جس طرح ہمارا برین فنکشن کرتا ہے وہ بات ضرور ذہن میں رکھیں۔ ہو سکتا ہے آپ ایک سیٹنگ میں بہت اچھا یاد کر لیں، اگر آپ نے اس کو پراپرلی ریوائز نہیں کیا تو آپ بھول جائیں گے، لہٰذا اس کا سٹرکچر یہ بنائیں کہ ایک چیز تیار کریں تو اس کو پہلے 12 آورز میں ریوائز کریں، پھر 24 آورز بعد، پھر 48 آورز بعد، پھر 96 آورز بعد، اور جو نیا تیار کریں اس سے پہلے جو کچھ آپ نے تیار کیا تھا اس کو بھی ریوائز کر لیں۔ تو اس طریقہ کار کے ذریعے مجھے امید ہے کہ آپ بہت اچھی تیاری کر پائیں گے۔ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ بیسٹ وشز فار آل آف یو اینڈ آئی ہوپ یو اچیو اے لاٹ آف سکسیس in your future. Thank you very much.